ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مبارک مجلس میں، جس مجلس کی نسبت اللہ کے کلام کے ساتھ ہے، ایسی مبارک مجلس میں جن مجالس کو فرشتے تلاش کرتے ہیں، اور جب کہیں ایسی مجلس پاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں ہلومو الی حاجتکم، آؤ آؤ یہاں تمہاری حاجت پوری ہو. یہ مجلس معمولی نہیں ہے. جب سے آپ حضرات بیٹھے ہیں ان مجلس میں، مختلف قسم کے پروگرام بچوں کے ذریعے سے اساتذہ نے پیش کیے. عام طور سے جلسوں میں جو پروگرام پیش کیے جاتے ہیں یہ کوئی رسمی اور رواجی نہیں ہوتے. اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہوتا ہے. زبان بچے کی ہوتی ہے لیکن بات بہت گہری ہوتی ہے. لیکن ہم لوگ کیونکہ بچہ بولتا ہے اس لیے اس کو ٹال دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ بعض باتیں ایسی ہیں کہ ڈائریکٹ اگر مجمع کے ایک ایک فرد سے کہی جائے تو شاید وہ برداشت نہ کر سکے. اس لیے کہ مزاج آج کل دینی نہیں رہا. اس لیے جلسہ ایک عنوان ہوتا ہے. اس عنوان سے اساتذہ اپنے طلباء کو ایسے پروگرام دیتے ہیں جن پروگرام کے ذریعے سے اس وقت میں امت کی رہبری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے ایک وقت پاس میں نے دیکھا مضامین ماشاءاللہ سیرت پر بھی ہے، دوسرے عنوان پر بھی ہے. لہذا ہمیں یہاں سے کچھ لے کر جانا چاہیے، خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے. اپنے بارے میں کچھ فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ جو میرے سامنے مختلف عنوان سے دین کی باتیں آئی، میری زندگی میں، میرے گھر کی مستورات میں، میری اولاد و نسلوں میں کہاں کہاں کمی ہے. سمجھدار آدمی کمی کو دور کرتا ہے. جیسے کوئی آدمی گاڑی لے کے سفر کرتا ہے تو اس کے ووڈ کو نہیں دیکھتا، سیٹوں کو نہیں دیکھتا، کلر کو نہیں دیکھتا، ماڈل کو نہیں دیکھتا. وہ گاڑی کی کمی کو دیکھتا ہے. ہوا کتنی کم ہے، آئل کتنا کم ہے، پیٹرول اور ڈیزل کتنا کم ہے. اس لیے اس کو آگے سفر کرنا ہے. ہمیں بھی سفر کرنا ہے یہاں سے اللہ تک، اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے. لہذا ہماری زندگی میں کسی لائن کی بھی، عقائد کے لائن کی، عبادت کے لائن کی، معاملات کے لائن کی، معاشرت کے لائن کی، اخلاقیات کے لائن کی کوئی ایسی کمی نہ ہو جس کمی کی وجہ سے اللہ ہماری زندگی کو ناپسند کرے. یہ سمجھداری کی بات ہے کہ اپنی زندگی کی کمی کو دیکھو کہ کہاں کہاں کمی ہے، پھر اس کو دور کرنے کی علماء کی رہبری میں کوشش کرو. اگر علماء کی رہبری نہ رہی، اسی لیے لکھا ہے کہ اگر علماء نہیں رہیں گے تو عوام میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اس لیے کہ جانور کو کوئی لگام ہے ہی نہیں. جو چاہے کھا لو، جو چاہے پی لو، جہاں چاہے گھوم لو، کوئی ہے نہیں. علماء ہی ہمیشہ رہبری کریں گے. اس لیے جو قوم اپنے علماء کی رہبری میں چلتی ہے
وہ قوم دھوکہ کھانے سے بچ جاتی ہے۔ اور جو بھئی کیا ضرورت ہے مولوی صاحب کو پوچھنے کی، اللہ نے ہم کو بھی صلاحیت دی ہے، آورتا دی ہے، ہم بھی دو پیسے کمانا جانتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ایسا اٹک گیا میراث وغیرہ کا تو مولوی صاحب کے پاس جائیں گے، روزے کا، نماز کا، باقی تو جیسا ماحول ہے ایسا چلنا پڑے گا۔ یہ آدمی بہت بڑے دھوکے میں ہے۔ علم اللہ نے اسی لیے اتارا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا سیکھنا فرض ہے، مرد ہو، عورت ہو، مالدار ہو، غریب ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، دیہاتی ہو، شہری ہو، سب پر علم کا سیکھنا فرض ہے۔ آج ہم نے علم بچوں کے حوالے کر دیا، ہم سب آزاد ہو گئے، جس کی وجہ سے عقائد سے لے کر اخلاق تک ہر شعبے میں کیا کہیں آپ کو، گڑبڑی ہی گڑبڑی ہے، گڑبڑی ہی گڑبڑی ہے، میل ہی میل ہے۔ وہ علم کی روشنی آئے گی تو پتہ چلے گا کہاں کمی ہے، کہاں کھوٹ ہے، کہاں نقص ہے۔ اس لیے میرے دوستو ان مدارس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک وقت تھا کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا تھا کہ وہ بچے کو حافظ بنانا ہو تو دنیاوی تعلیم چھوڑا دو، یکسو کر دو اس کو یکسو۔ لیکن چونکہ دیکھا علماء نے کہ بھئی عوام کے نزدیک دینی تعلیم کی اہمیت کے مقابلے میں دنیاوی تعلیم کی اہمیت زیادہ ہے، اگر ہم ان کی دنیاوی تعلیم چھڑا دیں گے تو یہ اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں گے نہیں۔ اللہ جزائے خیر دے ان لوگوں کو کہ انہوں نے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ایک ایسا نظام بنایا کہ آج آپ کے آنکھوں کے سامنے 56 طلبہ نے قرآن مجید کو ختم کیا، معمولی چیز نہیں۔ ایک طرف دنیاوی تعلیم ہے، ایک طرف یہ ہے، لیکن اس میں بھی اصل میں مدرسہ 4 چیزوں کا نام ہے۔ مدرسہ دیواروں کا نام نہیں ہے، مدرسہ بلڈنگ کا نام نہیں ہے، مدرسہ 4 چیزوں کا نام ہے۔ اگر یہ 4 چیزیں جمع ہوتی ہیں تو مدرسہ مدرسہ ہے، اور مدرسے کے پڑھانے والے بھی، پڑھانے والے بھی، انتظامیہ بھی، والدین بھی، سب قابل مبارکباد ہیں۔ ان میں پہلی چیز بچوں کی حاضری۔ بچے ہی نہیں ہے، کھیت ہی نہیں ہے تو کھیتی کس پر کی جائے گی؟ بچے تو کھیت ہیں، اس پر اساتذہ اپنی محنت لگاتے ہیں، ان کی زندگیوں میں علم اٹھتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ، چاہے حفظ پڑھتے ہو، ناظرہ پڑھتے ہو، قاعدہ پڑھتے ہو، لیکن اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ بھیجو۔ 1 دن کی غیر حاضری 7 دن کی برکتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ معمولی چیز نہیں ہے، معمولی گزر سے بچے کو روک دیتے ہیں، نہیں ایسا نہ کرو، پابندی کے ساتھ۔ ایک تو بچے، دوسری چیز اساتذہ بھی قابل ہو، اور ان اساتذہ کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ انتظامیہ کا کمال یہ ہے کہ اچھے استاد کو پکڑ کر رکھے، جانے نہ دیں۔ بات دوا بڑی ناقدری ہوتی ہے، اس لیے وہ استاد بنا بنایا دوسری جگہ چلا جاتا ہے۔ انتظامیہ کا کمال یہ ہے کہ استادوں کو جو ضرورت ہے، بچوں کو جو ضرورت ہے پڑھنے کی لائن کی، ان ضروریات کا پورا انتظام کریں، اور اساتذہ کو اپنا محسن سمجھیں کہ اگر خالی انتظام ہوتا، اساتذہ نہ ہوتے تو مدرسہ نہیں چل سکتا۔ اساتذہ قابل ہیں لیکن طلبہ نہیں ہیں تو بھی مدرسہ نہیں چل سکتا۔ اس کے علاوہ انتظامیہ مدرسین کی قدر کرے۔ مدرس جو ہے وہ خلیق بھی ہو اور خبیر بھی ہو۔ خلیق اس لیے کہ مدرس کی زندگی میں جو ہوگا وہ طلبہ میں آئے گا۔ مدرس با اخلاق ہو اور خبیر ہو۔ کیا مطلب خبیر ہونے کا؟ خبیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک بچے سے واقف ہو، کون سے خاندان کا ہے، کون سی برادری کا ہے، اس برادری کی دینی سطح کیا ہے، یہ کون سے ماحول میں سے آیا ہے، یہ مدرس کے سامنے ہونا چاہیے۔ تو مدرس خبیر بھی ہو
اور مدرس خلیق بھی ہو اور مدرس حلیم بھی ہو. علم بہت ضروری ہے. جذباتی آدمی کام نہیں کر سکتا. جذباتی آدمی کام نہیں کر سکتا. کوئی تاجر جس کے مزاج میں چڑچڑا پن ہے، ذرا گاہک کی بھیڑ ہوگی تو غصے ہو جاتا ہے، ذرا گاہک لائن سے 19 منٹ تو غصے ہو جاتا ہے، دوبارہ اس کی چوکھٹ پر کون چڑھے گا؟ ایک مرتبہ ایک آدمی ایک بنیے کی دکان پر گیا. لالا جی گلاب کا پانی ہے. اب لالا جی کو تو پیسوں سے مطلب، اس نے ایک بوتل نکالی اور اپنے ہاتھ میں رکھی. دیکھو بہن جی، یہ گلاب کا پانی ہے، گلاب کا پانی، یہ گلاب کا پانی ہے بہن جی. اگر اتنی چھوٹی بوتل پورے کنویں میں ڈالو گے نا، پورے کنویں کا پانی خوشبودار ہو جائے گا. لو. اب یہ جب بھی ضرورت پڑے گی اور کسی کی دکان پر جائے گی، بولو نہیں بولو، نہیں جا سکتی. ہاں، علم کے لیے علم ضروری ہے. اسی لیے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے علم بھی دیا اور حلم بھی دیا. آپ سوچئے، نبی کو پاگل کہا گیا، نبی کو مجنون کہا گیا، نبی کو گمراہ کہا گیا، نبی کو بے وقوف کہا گیا. بہترین جواب دیا، یا قوم لیس بی سفاہا، یا قوم لیس بی ضلالہ. میں گمراہ نہیں ہوں، میں تمہارا خیر خواہ. اس لیے میرے دوستو، 3 چیزیں. ایک تو انتظامیہ مضبوط ہو. مضبوط ہونے کا مطلب، ایک بات میں آپ کو کہہ دوں، مضبوط ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے. بعض مدرسوں میں، درسگاہوں میں کیمرے لگاتے ہیں. بھئی کیمرے کیوں لگاتے ہو؟ آپ کو مدرسین پر اعتماد نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مدرسین کو ڈاؤٹ کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے، دلوں کو توڑ دے گی. یہ دلوں کو توڑنے والی چیز ہے. مدرسین پر پورا اعتماد ہو. یہ ہمارے اساتذہ ہیں، یہ ہمارے بچوں پر دل و جان سے محنت کرتے ہیں. ڈاؤٹ کی نظر سے نہ دیکھیں. مضبوط ہونے کا مطلب ان کی ہر لائن کی ضرورت کا انتظام کریں. یہ مضبوط انتظامیہ ہے. دوسری بات، اساتذہ محنتی ہو، خلیق بھی ہو، خبیر بھی ہو، حلیم بھی ہو. سب بچے برابر نہیں ہوتے. اچھا، دوسری بات کہ تو اللہ کا قرآن ہے. جب آپ علیہ السلام پر پہلی وحی آئی تو جبرائیل امین نے آپ علیہ السلام کو زور سے دبایا چھاتی سے اور فرمایا پڑھو. کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر زور سے دبایا، پھر کہا پڑھو کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر زور سے دبایا کہ پڑھو، پڑھا ہوا نہیں ہوں. معلوم ہوا کہ قرآن کے یاد کرنے کے لیے دباؤ کی ضرورت ہے. نہ ہلدی لگے، نہ پھٹکڑی رنگا میں چوکھا، یہ تو نہیں ہوگا. بعض ماں باپ بہت نادان ہوتے ہیں. حالانکہ مدرس طلباء کو بہت حکمت کے ساتھ چلاتے ہیں، مگر ذرا کوئی شکایت کی، طلباء کے سامنے مدرسین کو بے تکی بات کہہ دیتے ہیں. مجھے دیکھو پڑھا تو مارنے کا نہیں ہے، یہ بھی اچھا نہیں رہے گا. یہ بچہ پڑھے گا، یہ بچہ پڑھے گا. وہ تو مدرسین کے کان میں بات کہنے کی کہ مطلب ذرا نازک ہے. اور اس بچے کو تو یہ کہہ دیکھ مولوی صاحب کو میں نے کہا ہے سخت پٹائی ہوگی، سیدھا سیدھا پڑھ، تو مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن بعض مرتبہ ماں باپ غلط ہمدردی کرتے ہیں. کسی کا نقصان نہیں ہے، یہ نقصان بچے کا ہے. مدرس کچھ بولے گا نہیں، لیکن مدرس کا دل اگر ٹوٹ گیا ختم ہو گئی بات. جو اس کے راستے سے علم کا نور آتا تھا وہ نہیں آئے. ایک مرتبہ ایک بچے نے گھر جا کر غلط شکایت کی، مجھے مولوی صاحب نے مارا، مجھے یوں کیا، حالانکہ کچھ بھی نہیں کیا تھا. اس کا باپ جو تھا، میں کیا کہوں اس کو، تریکون ہوتا ہے، تریکون دیکھا ہے، 3 کونے والا. اتنی عقل تھی اس کی. آنے کے ساتھ مولوی صاحب کو بے تکا بولنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے مولوی صاحب صبر کر گئے. وہ بچہ نہیں پڑھا، اہل سنت والجماعت کا بچہ تھا، لیکن نتیجے میں یہ ہوا کہ یہ شیعہ ہو گیا اور شیعہ کا امام بن گیا.
یہ نحوست ہے۔ ماں باپ بھی اساتذہ کا احترام کریں، دباؤ ضروری ہے، لیکن میں اساتذہ سے کہتا ہوں کہ دباؤ ہر بچے کی کیپیسٹی کے مطابق دباؤ ہونا چاہیے۔ یہ استری جو ہوتے ہیں نا، استری احمدآباد والے کیا کہتے ہیں، استری کہتے ہیں کتنی گرم کرو گے کہ جیسا کپڑا، اگر کاٹن ہے تو فل کر دو اور ململ ہے تو فل کرو، ململ ہے تو فل کرو تو گیا کپڑا۔ استری ضروری ہے مل کو دور کرنے کے لیے، دباؤ ڈالنے کے لیے۔ میرے دوستو، تھوڑا دباؤ ڈالنے کے لیے تھوڑا رخ بدلنا پڑتا ہے۔ حالانکہ مدرس کوئی دشمن نہیں ہے، مدرس اس کی ہمدردی میں ایک سمجھدار بچہ ہے، سبق یاد کر سکتا ہے، لیکن وہ یاد نہیں کرتا۔ ایک تو ماحول کی ضرورت ہے اور ایک دباؤ کی ضرورت ہے۔ تو بچے پابندی کے ساتھ آویں، اساتذہ محنتی ہو۔ جب اساتذہ خلیق ہوں گے، خبیر ہوں گے، حلیم ہوں گے، تو پھر یہ استاد ملہم بنے گا۔ اللہ کی طرف سے الہام کیا جائے گا کہ اس بچے کو کیسے چلانا ہے، اور یہ مدرس طلبہ کے ساتھ ایسی ہمدردی کرے گا کہ اپنی اولاد کے لیے کم دعائیں کرے گا، پڑھنے والوں کے لیے زیادہ دعا کرے گا۔ ان کے ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا بیٹا کیسے چل رہا ہے، یہ اپنے استاد محترم کی راتوں کی دعا کی برکت سے چل رہا ہے۔ اس لیے طلبہ سے میں کہتا ہوں کہ نعمت اللہ نے تم کو جو دی ہے، ایک طرف تم نے محنت کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ تمہارے اساتذہ نے محنت کی ہے۔ معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی نعمت لے کے آپ جا رہے ہو، لیکن اس نعمت کو ضائع مت کرنا۔ اس لیے اس نعمت کی حفاظت کا سامان یہ ہے۔ میں ان والیوں سے کہتا ہوں، آج تمہارے گھر میں جو خوشی کا دن آیا ہے، شاید اور کوئی دن ایسا خوشی کا آوے۔ اللہ کا بہت شکر ادا کرو۔ آپ کی بچیاں بھی، آپ کی بیٹیاں بھی، آپ کی بہویں بھی، آپ کی عورتیں بھی آج اللہ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے، اور ان طلباء کو سونے سے تولا جائے تو بھی کم ہے۔ لیکن جیسا انعام آنا چاہیے ایسا انعام طلباء کے لیے بھی نہیں آیا اور اساتذہ کے لیے بھی نہیں آیا۔ ایک جگہ میں گیا تھا، یہ جو انعام دیا نا، وہ انعام نہیں دیا۔ میں نے کہا کیا کرتے ہو یار، ایک مداری آتا ہے ٹوک ٹوکی بجاتا ہے تو جیب خالی کر دیتے ہو، بندری نچانے والے کے سامنے جیب خالی کر دیتے ہو۔ اللہ نے دیا ہے تم کو، اور تم کیا دے رہے ہو حافظ قرآن کو؟ جنہوں نے دیا بہت مبارک ہے، لیکن ابھی جتنا انعام آنا چاہیے ایسا نہیں آیا۔ اس جگہ میں نے بات کی تو اسی مجلس میں 90,000 روپیہ حافظوں کے لیے آئے۔ وہ احمدآباد والوں، اب میں اپنی بیان آگے نہیں کروں گا، اب جیب ڈھیلی کرو تم اور دینا شروع کرو۔ قرآن پر دو، قرآن پر آپ کی ساتھ ساتھ نسل خدا نواز دے گا۔ قرآن کی نسبت سے دینا شروع کرو، جلدی کرو۔ 12 سال میں پہلی مرتبہ موقع ہے۔ ارے یہ زمین جو ہے وہ فخر کر رہی ہے۔ آج اس کی پیچھ پر کیا ہوا ہے؟ چلو، میں کہہ رہا تھا مدرسہ 4 چیزوں کا نام ہے۔ ایک تو طلباء کی حاضری، وہ میرے بھائیوں پابندی کے ساتھ بھیجو، غیر حاضری مت کرو۔ پھر یہ بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس کے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک شریعت کے خلاف کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا بچہ قرآن سینے میں اتارتا ہو اور اس کے بعد اسلام کے خلاف ہو، ہمارا بچہ قرآن سینے میں اتارتا ہو اور اس کی داڑھی اسلام کے خلاف ہو، اور ماں باپ کو کوئی فکر نہ ہو، یاد رکھنا وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ دے دیتا ہے، ورنہ تم گندے کٹورے کو لے کر کسی دکاندار پر چلے جاؤ کہ بھائی 500 روپے کا گھی دے دو، اس کو تو گھی دینے سے مطلب ہے، وہ کٹورا دیکھے گا کہ چلا جائے یہاں سے، میرا گھی بدنام کرے گا۔ اللہ قرآن دے رہا ہے، آپ کے بچوں کے سینوں کو اللہ نے اس قرآن کے لیے چنا ہے، جس قرآن کے لیے اللہ نے پیارے نبی علیہ السلام کے سینے کو چنا تھا۔ لہذا بچوں کو دیکھو، سمجھاؤ، بال اسلام کے مطابق ہو، چہرہ اسلام کے مطابق ہو، کپڑے اسلام کے مطابق ہو، اور کیا کالج والا کالج میں دوڑ کر جاتا ہے،
اور کیا اسکول والا اسکول کی طرف دوڑ کر جاتا ہے، اس سے زیادہ خوشی کے ساتھ ہمارے طلبہ دوڑ دوڑ کے یہاں آ رہے ہو، اور ان کے ماں باپ ان کو ترغیب دے رہے ہو، بیٹا چند سال کی بات ہے، محنت کر دے، اللہ بہت بڑی نعمت تجھے دے گا۔ اس لیے بچوں کی حاضری، انتظامیہ ماشاءاللہ بہت مضبوط ہے اور بہت قدرداں ہے، بہت قدرداں ہے۔ انہوں نے جو مجھے سنایا کہ وہ مدرسہ کیسے شروع ہوا، پہلے گھر میں شروع ہوا، کتنے مبارک ہے وہ کہ اللہ نے ان کے ہاتھوں کیا کام کروا دیا، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کی نسلوں تک کے لیے اللہ نے جنت کا انتظام کروا دیا۔ آپ معمولی مت سمجھو، اس لیے خیر کا ذریعہ بنو۔ مدرسین بہت محنتی ہے، خلیق ہے، خبیر ہے اور حلیم ہے، آپ کی بہت کڑوی کسیلی برداشت کر رہے ہیں اور اپنی آخرت بنانے کے لیے جمے ہوئے ہیں، ورنہ بے تکی باتیں کہنے والے اس مجمع میں بہت ہے مدرسین۔ لہذا مدرسین اللہ کی طرف سے رہبری میں چلتے ہیں۔ چوتھی چیز، ماں باپ کا تعاون۔ ماں باپ کا تعاون دو اعتبار سے ہونا چاہیے، ایک تو بچوں کو پابندی کے ساتھ بھیجنے کے اعتبار سے، اور اتنا بڑا خیر کا کام چل رہا ہے، میری کیا ذمہ داری ہے؟ میں لاکھوں روپے کالج میں دیتا ہوں، میں لاکھوں روپیہ اسکول میں دیتا ہوں ایڈمیشن کے لیے، اس مدرسے کے لیے میں نے آج تک کیا دیا؟ آپ سے مانگنا نہ پڑے، آپ اس مدرسے کا تعاون کرتے رہو۔ یہ دیا خدا نے جلایا ہے، اس میں تیل ڈالتے رہو۔ یہ آپ کا 500,000 25,000 5,000 یہ تیل ہے، پتہ نہیں یہ گلدستہ کہاں کہاں جا کر قرآن سنائے گا، اور اس کی خوشبوئیں کہاں کہاں پھیلے گی، اور ان کے قرآن کو سن کر کتنوں کے دلوں میں داعیہ پیدا ہوگا۔ یہ سب اجالے میں آپ کا بھی نام نامی ہوگا اور آپ کا بھی خدا حصہ کر دے گا۔ اس لیے ماں باپ کو دو اعتبار سے معاون بننا چاہیے، بچوں کو پابندی کے ساتھ بھیجنے کے اعتبار سے، اور دوسرا مدرسے کے تعاون کے اعتبار سے۔ خوب تعاون کرو، خوب تعاون کرو۔ ہم نے تو ایک چھوٹی عمر میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، دو قسم کے لوگوں کو دیکھا ہے۔ بعض لوگ بے درے خرچ کرتے تھے، اللہ نے آج ان کے بچوں کو جو ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں وہ کروڑوں کی باتیں کرتے ہیں، اور آج وہ بھی موقع آتا ہے تو لاکھوں لگا دیتے ہیں۔ اور بات وہ ہے جو مدرسے کو دیکھ کر ایسی باتیں کہتے تھے، بیٹی کے باپ، بیٹی کے باپ یہ چلا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کب تک چلتے ہیں۔ بات تو ہوتے ہیں نا، یہ سکینہ میں شروع ہوا ہے، دیکھتے ہیں کب تک چلتا ہے، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ بات کو کیسے زہریلے جملے کہتے ہیں۔ ہم نے ہم ہماری نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے باپ دادا بھی تنگی ترشی کے ساتھ جیے، آج ان کی اولاد بھی تنگی ترشی کے ساتھ جی رہی ہے۔ قرآن پر لگاؤ، دین پر لگاؤ، علم پر لگاؤ۔ اللہ کا علم ہے، اللہ کا قرآن ہے، اور اس مجلس میں بیٹھ کر داعیہ پیدا کرو کہ یار اتنا بڑا مدرسہ اور اتنے سارے بچے، یہ سب سارے بچے کوئی مالدار گھرانے کے نہیں ہیں، کوئی بنگلوں میں رہنے والے نہیں ہیں، ان کے ماں باپ نے طے کیا، اللہ نے آسان کیا۔ محمود بیگڑا جو تھا بہت نیک بادشاہ تھے، بہت نیک بادشاہ۔ میرے بھائیوں، نیک بنو، نیک، غریب ہو تو بھی، مالدار ہو تو بھی، جھونپڑے میں ہو تو بھی، حویلی میں ہو، نیک بنو۔ اور نیکی سے بنتا ہے آدمی، نیکی کرنے کی عادت ڈالو۔ اور سب سے بڑی نیکی ایمان، اور ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی، ایمان کا تقاضا ہے عبادت کرو۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ معاملات صاف رکھو، یہ دیکھو میرے پاس کیسا مال آ رہا ہے، آنے کے بعد میرا مال کہاں خرچ ہوتا ہے، کسی کا پائے پیسہ میرے ذمے تو نہیں ہے، کسی کا قرضہ میں نے تو دبایا نہیں ہے، کسی کی زمین میں نے ہڑپ نہیں کی ہے، بہنوں کی میراث میں نے دی ہے کہ نہیں دی ہے۔ بہت معاملہ گڑبڑ ہے، بہت معاملہ گڑبڑ ہے۔ حج پر حج ہو رہے، عمرے پر عمرے ہو رہے ہیں، لیکن بہنوں کا اگر میراث نہیں دیا ہے، قیامت کے دن ہم چھوٹ نہیں سکتے۔ اور معاشرہ کا دباؤ اتنا ہے کہ کوئی بہن اپنے بھائی سے میراث مانگ نہیں سکتی۔ جس بہن نے میراث مانگی، اس بہن سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہوگا بھائی کی نظر میں، اور وہ بہن دوبارہ بھائی کے آنگن میں قدم نہیں رکھ سکتی۔ جو حصہ اللہ نے دیا ہے، تو اس کو دبا رہا ہے، تو اس کو ہضم کر رہا ہے، صحیح نہیں ہے۔ معاملات صاف رکھو، معاشرت پاکیزہ رکھو،
تاکہ دیکھنے کے ساتھ پتہ چلے مسلمان کی بچی جا رہی ہے، مسلمان خاتون جا رہی ہے، مسلمان جوان جا رہا ہے، یہ مسلمان تاجر ایسا ہوتا ہے، مسلمان دکاندار ایسا ہوتا ہے۔ اسلام کو اپنی زندگی میں لاؤ، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ معاشرت پاکیزہ بناؤ، اخلاق بلند سے بلند بناؤ، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اب اتنا بڑا مجمع آیا ہے، اندر میں داعیہ پیدا ہو، تو محمود بیگڑا ہر رمضان میں حافظوں کو بلاتے تھے، قرآن کی تراویح سنتے تھے، قرآن کی۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان کتنے گئے، رمضان کیا قدر کی ہے، کیا قدر کی ہے۔ روزے مرے منہ سے رکھتے ہیں، مرے منہ سے، اور بہت سے روزے رکھتے ہی نہیں ہیں۔ تراویح بوجھ ہے، اس لیے بعض لوگ تراویح پڑھتے ہیں قرآن کی، لیکن امام صاحب جب پہلی رکعت شروع کرتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، جب امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں دھڑم سے کھڑے ہو کر نماز میں شریک ہو جاتے ہیں۔ کیا کر رہا ہے مسلمان؟ اللہ نے تجھے موقع دیا تھا قرآن سننے کا، پیچھے کھڑا ہو جا اور اللہ کے کلام کو عظمت کے ساتھ سن۔ تراویح مت چھوڑو، روزہ مت چھوڑو، ابھی سے حوصلہ بناؤ۔ روزانہ مجھے رمضان میں صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے، روزانہ مجھے صدقہ خیرات کرنا ہے۔ عام مہینوں میں تو میں کچھ نہیں کر سکا، لیکن رمضان میں اشراق، چاش، توابین، تہجد مجھے پڑھنی ہے، اتنی دفعہ استغفار کرنا ہے، اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں مانگنی ہے۔ میرے بھائیوں، بعض موقع ایسے ہوتے ہیں، جیسے شب برات آ رہی ہے۔ اب شب برات کا دین کیا ہو تو معلوم کرو۔ شکرات، 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 کیا شکرات؟ شکرات نام بھی بگاڑ دیا۔ اب ایک چیز یاد رہی، شکرات کا حلوہ کہاں سے لایا یار، کہاں سے لایا؟ اتنا اجالا ہو گیا شہر میں، اتنے مفتی صاحب ہو گئے، اتنے علماء ہو گئے، ذرا پوچھو تو صحیح کہ مولانا شب برات کیسے گزارنی چاہیے؟ دیکھو، شب برات کا کوئی خاص وظیفہ نہیں ہے۔ یہ جو پمفلیٹ چھاپتے ہیں نا، پہلی رکعت میں یہ پڑھو، دوسری رکعت میں یہ پڑھو، اتنی دفعہ یہ پڑھو، یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ شریعت سے کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے۔ عبادت کرو، تھوڑی تلاوت کر لو، نفلیں پڑھ لو، اللہ کا ذکر کر لو، دعا مانگ لو۔ پوری رات جاگنا بھی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ عام راتوں میں تو رات کے آخر حصے میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا؟ شب برات میں مغرب کے بعد سے اعلان شروع ہو جاتا ہے، مانگ لو، جھولیاں بھر لو، اپنے فیصلے کرا لو۔ اس میں کوئی شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کرو۔ پوری رات جاگنا ضروری نہیں، اللہ توفیق دے جاگو، لیکن بکواس میں، لایانی میں، گناہوں میں جاگنا یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ تو شب برات کی کوئی خاص نماز نہیں، کوئی خاص وظیفہ نہیں، کوئی خاص عمل نہیں۔ چلو نفلیں پڑھو، ذکر کرو، دعا مانگو، تلاوت کرو۔ قبرستان جانا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ قبرستان میں تشریف لے گئے تھے، وہ بھی اکیلے، کسی کو پتا نہیں ہے۔ اگر جانا ہو چپ چاپ چلے جاؤ، اثار ثواب کر دو، ورنہ گھر بیٹھے اثار ثواب کر دو۔ یہ شب برات ہے، اس میں فیصلے ہوتے ہیں۔ فیصلے تو اللہ نے جب دنیا پیدا کی اس سے پہلے فیصلے کر دیے تھے۔ اس فیصلے میں سے ہر سال کا کوٹا خدا نکالتا ہے، اور کوٹا نکال کر ملک الموت کے حوالے کرتا ہے۔ فیصلے تو پہلے ہو چکے ہیں، اس لیے میرے بھائیوں، یہ موقع ہے، رات آ رہی ہے، اس کی خوب قدر کرو، اور اس مجلس میں آئے ہو تو کچھ حوصلے بلند کر کے جاؤ۔ تو محمود بیگڑا قرآن کی تلاوت سنتے تھے، ایک مرتبہ، اور اس کے بعد تقریر کرواتے تھے، وعظ کہلواتے تھے کہ وعظ کرو۔ تو ایک دفعہ ایک مولوی صاحب نے وعظ کیا قرآن کے حفظ کی فضیلت پر، تو رونے لگے، ہائے میری اولاد میں تو کوئی حافظ ہے نہیں۔ تو ان کے بیٹے تھے یحییٰ خان، جو بڑودہ کی ریاست سنبھالتے تھے، ان کو پتا چلا کہ میرے ابا روئے ہیں، انہوں نے چپکے سے ریاست کے ساتھ حفظ کرنا شروع کر دیا، حفظ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 1-2 سال میں حافظ ہو گئے۔ اور جب رمضان آیا تو کہا ابا تراویح میں سناؤں گا۔ بیٹا تو سنائے گا کہ ہاں، آپ کے آنسو نے مجھے حافظ بنا دیا۔ اللہ کرے ہمارا یہ مجمع دل پر لے کر جائے کہ اتنے سارے 56 ہیں،
ان میں میرا تو کوئی نہیں ہے، نہ میرا نواسا ہے، نہ میرا پوتا ہے، نہ میرا بھائی ہے، میرا گھر تو خالی ہے، لہذا آپ حضرات بھی نیت کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ مجھے اپنے اولاد میں سے کسی نہ کسی کو حافظ قرآن بنانا ہے۔ نیت کرتے ہو؟ انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں ہے، زور سے بولو اللہ قبول فرمائے۔ آمین۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا بیٹا جب حافظ قرآن بنا، بادشاہ ہے، حافظ قرآن بنا، تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا دادا کے پاس جاؤ بیٹا، شاہ جہاں کے پاس، اور دعائیں لے لو۔ کہا دادا دعا دے دو، کہ کے بیٹا کیا حافظ بن گیا ہو؟ کہ بہت اچھا، سر پہ ہاتھ پھیرا، دعا دی۔ پھر کہا تیرے ابا سے کہنا تو نے تو اپنی جنت بنا لی، میری جنت کا کیا؟ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو چوٹ لگی کہ میں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا، کل میرے سر پر نور کا تاج ہوگا۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے حفظ کرنا شروع کیا بادشاہت کے ساتھ۔ او دکانداروں، او کارخانے والوں، او فیکٹریوں والوں، تھوڑا تھوڑا یاد کرنا شروع کرو، اللہ بڑے مہربان ہے۔ اگر آپ نے پورا قرآن یاد کرنے کی، حفظ کرنے کی نیت کی اور سورہ فاتحہ بھی پوری نہیں ہوئی، موت آ گئی، قیامت کے دن اللہ حافظوں میں شمار کرے گا۔ ایک ایک آیت یاد کرو، نیت کرو حافظ بننے کی۔ تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے حفظ پورا کیا تو بادشاہ شاہ جہاں سے کہا ابا آپ کا بھی جنت کا انتظام ہو گیا۔ کہ کیسے کہ میں نے حفظ کیا ہے۔ یہ تھے، اہمیت ہوتی تھی، عظمت ہوتی تھی۔ اللہ کرے ہمارے دلوں میں یہ ولولہ پیدا ہو، ہمارے دلوں میں شوق پیدا ہو، ان مدرسوں کی قدر کرو، اور 4 لائن کی جو ذمہ داری میں نے بتائی ہر ایک اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ اللہ کرے یہ ہمارا جلایا ہوا دیا اللہ نسلوں تک کے لیے جاری اور ساری رکھے، اور اس کا نور پورے شہر میں نہیں پتہ نہیں کہاں خدا پھیلا دے، اور مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہم نے جو 1500 مدرسے میں دیے تھے اس کا بدلہ خدا کیا دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، شب برات کی قدر کرو، رمضان آ رہا ہے، رمضان شریف کی خوب قدر کرو، لایانی سے، گناہوں سے، ادھر ادھر کی چیزوں سے بچو۔ اور پھر ایک بات آپ کو کہتا ہوں، پہلے زمانے میں کسی کے دل میں دین پر چلنے کا داعیہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عنوان آپ کا پروگرام میں دعوت و تبلیغ بھی تھا، قدر کرو، قدر کرو۔ یہ دعوت و تبلیغ وہ محنت ہے کہ دلوں کے اندر دین پر چلنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ کتنے جوان ہمارے ہیں اس شہر میں رہ کر کوئی پہچان نہیں سکتا کہ یہ اسٹوڈنٹ ہے یا کسی مدرسے کا طالب علم ہے۔ یہ دعوت کی برکت ہے۔ ہفتہ واری اجتماع میں جاؤ، گشتوں میں شرکت کرو، تعلیم میں بیٹھو، گھروں میں تعلیم کا حلقہ لگاؤ، ماں بہنوں کا دینی ذہن بناؤ۔ ہر مہینے نہیں جا سکتے ہو، سال میں 2-4 دفعہ تو 3 دن چلے جاؤ۔ اور یہ رمضان آ رہا ہے، پورے مجمع سے ہماری گزارش ہے کہ سارا مجمع یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ رمضان میں تو 1 دفعہ 3 دن لگانے ہیں۔ پھر آہستہ بولے، اب تم سمجھے کہ آپ نے گلا دبایا اور ہم نے انشاءاللہ کہا تو انشاءاللہ ہمارا گنبد تک ہے نا، ایسا نہیں ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہو، قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہو اور آپ نے انشاءاللہ کہا ہے، یہ آپ کی انشاءاللہ دیوار کو چیر کر، آسمانوں کو پھاڑ کر اللہ کے عرش سے ٹکرایا۔ آپ جمے رہو، بس محنت کو پکڑے رکھو، اپنے گھر میں دینی ماحول بنانے کی کوشش کرو۔ باہر کا ماحول بہت گندا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے ترغیب کے۔ گھروں کی تعلیم کو مضبوط کرو، گشتوں میں شرکت کرو، آہستہ آہستہ دین کی بات سنتے سنتے دین پر چلنے کا جذبہ اور شوق اور ولولہ پیدا ہوگا۔ کرو گے انشاءاللہ، کرو گے انشاءاللہ، کرو گے انشاءاللہ۔ میں زور سے بولوں تو تم زور سے بولو۔ اللہ آپ حضرات کو بہت قبول فرمائے، ہماری اس مجلس کو اللہ قبول فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس مجلس میں قرآن ختم ہوتا ہے اس مجلس میں جو دعا کی جاتی ہے اللہ قبول کرتا ہے۔ اس لیے بہت اہتمام کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، سائل بن کر، محتاج بن کر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہماری مجلس پوری ہوگی۔
اللہ تعالیٰ کہنے سننے کو اور اس جلسے کو اور بچوں کے پروگرام کو اور اساتذہ کی محنت کو اور انتظامیہ کے قربانیوں کو اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے۔ بھائی لائٹ بند کر دو۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب الحمد للہ رب العالمین حمدا یوافی نعمہ ویکافئ مزیدا اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اے اللہ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی آج تک کی پاپوں سے بری ہوئی اور گناہوں سے لدی ہوئی مجرمانہ زندگی کو اپنی دریائے رحمت سے معاف فرما اے اللہ معاف فرما اے اللہ معاف فرما اے اللہ تو نے ایمان دیا تو نے اسلام دیا اے اللہ قرآن جیسی کتاب دی اے اللہ پیارے نبی علیہ السلام جیسے شفیق نبی دیے ہم نے نہ قرآن کی قدر کی نہ آقا کی قدر کی نہ دین کی قدر کی اے اللہ مسلمان ہونے کے باوجود جذبات وہ ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے کاروبار ایسا ہے جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے شادی گمی کا طور طریقہ ایسا ہے جس کا دین کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے اے میرے مولا ہماری بھول ہے ہم نے بڑی ناقدری کی ہے اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما تو ہم سب کو معاف فرما تو ہم سب کو معاف فرما اے اللہ امت حالات میں ہے اے میرے مولا امت حالات میں ہے امت میں حالات اس لیے نہیں کہ اس کے پاس کارخانے نہیں اس کے پاس فیکٹری نہیں اس کے پاس مال و دولت نہیں اس کے پاس زمین و جائیداد نہیں اس کے پاس عہدہ و ڈگری نہیں اور اس کے پاس ایجوکیشن نہیں اے اللہ حالات کی وجہ یہ ہے کہ اس نے تیرے دین کو چھوڑا ہے جب تک امت دین پر نہیں آئے گی حالات کے سدھرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے اے میرے مولا اے میرے مولا ہم نے قرآن چھوڑا ہم نے دین چھوڑا ہم نے اسلام چھوڑا ہمیں پیارے نبی کی سنتیں چھوڑی یا اللہ کیا چھوڑا ہم نے جس کے نتیجے میں ذرہ دشمن بن گیا ہماری ہر چیز خطرے میں پڑ گئی اے اللہ ہمارے مدارس ہمارے مکاتب ہمارے مراکز دنیا ہمارے اوقاف اور ہمارے قبرستان اور ہمارے اے اللہ دعوت کے ٹھکانے اور اے اللہ علماء مشاہد اے اللہ سب خطرے میں اے اللہ تجھے ان حافظوں کا واسطہ ہمارے پاس اس مجلس میں ان حافظوں سے پڑھ کر کوئی بڑا واسطہ نہیں ہے اے اللہ تجھے بیت اللہ کا واسطہ تجھے حجر اسود کا واسطہ تجھے مقام ابراہیم کا واسطہ اے اللہ تجھے روضہ اقدس کا واسطہ اے اللہ تیرے پیارے نبی کے تعین میں
फातिमा की छाती का दूध खुशक होने का वास्ता, हसन और हुसैन के भूख में बिलबिलाने का वास्ता, ए अल्लाह रहम कर दे, मेहरबानी फरमा दे, मेहरबानी फरमा दे, करम फरमा दे, हिफाजत का फैसला फरमा दे, हमको अपनी हिफाजत के तीरे में दे। अल्लाह तू ही खूब जानता है आइंदा क्या इंकिलाब आने वाला है और आइंदा क्या हवा का रूप बदल सकता है, लेकिन मौला अगर तुमने अमन व अमान का, चैन सुकून का, हिफाजत का, ए अल्लाह और आफियत का फैसला तूने कर लिया, ए अल्लाह हमें किसी चीज का डर नहीं है। ए अल्लाह इन पापियों को माफ फरमा दे, इन मुजरिमों को माफ फरमा दे। हम अपनी नमाजें दिखलाने नहीं आए, हम अपना तकवा बतलाने नहीं आए, हम तो हाथ जोड़ने आए हैं, घुटने टेकने आए हैं, पेशानियां रगड़ने आए हैं। माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। उम्मत आपकी मदद के इंतजार में है। प्यारे नबी की उम्मत यतीम हो चुकी है। ए अल्लाह तेरे सिवा कोई आसरा नहीं है, तेरे सिवा कोई सहारा नहीं है। ला मलजा वला मंजा मिनका इल्ला इलैक, ला मलजा वला मंजा मिनका इल्ला इलैक। ऐसा अपनी पनाह में ले, हमारे लिए नजात का फैसला फरमा दे। अल्लाह इस मदरसे को कबूल फरमा, इस मदरसे को कबूल फरमा, इंतजामिया को कबूल फरमा, पढ़ाने वाले असातिज़ा। मौला इस महंगाई के जमाने में छोटी छोटी तनख्वाहों पर गुजारा कर रहे हैं, बहुत सी ख्वाहिशें उठती है, तनख्वाह में गुंजाइश नहीं होती, वो सीने में दबी की दबी रह जाती है। अल्लाह तू जानता है और तेरे वो बंदे जानते हैं। अल्लाह तो इन मुदर्रिसीन किराम की मेहनत को कबूल फरमा, इंतजामिया के दिलों में इनकी कदरदानी पैदा फरमा। अल्लाह इन हाफिज होने वाले बच्चों को कबूल फरमा, उनके माँ बाप को कबूल फरमा, उनके असातिज़ा को कबूल फरमा। अल्लाह उनके हिफ्ज़ की मौत तक तू हिफाजत फरमा। अब बच्चों की कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी इनके माँ बाप पर है, इनके माँ बाप पर है। कहीं आई हुई नेमत कहीं ज़ाया न हो जाए, इसलिए बेहतरीन शक्ल ये है कि जैसे इन्होंने अपने बच्चे को हिफ्ज़ कुरान के लिए अल्लाह अपने बच्चे को पेश किया, हर माँ बाप के दिल में वलवला हो, अल्लाह तूने मेरे बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाया, आलिम कुरान भी बना ले, अल्लाह आलिम कुरान भी बना ले। इन बच्चों को कबूल फरमा, इनके सीनों में कुरान को महफूज फरमा। अल्लाह ऐसी मजलिस में तूने हम सब गुनहगारों को पहुंचाया है, हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारे घर की औरतों की मग़फ़िरत फरमा, हमारी औलाद और नस्लों की मग़फ़िरत फरमा, हमारे मौजूदीन और मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा। इस कुरान की बरकत से हम में जो बीमार हो, हमारे घरों में, खानदान में, उम्मत में जो बीमार हो, शिफा नसीब फरमा। परेशान हालों की परेशानी को दूर फरमा, मक़रूज़ों को कर्ज़ों से बरी फरमा, बे औलादों को नेक सारी औलाद नसीब फरमा, बेरोज़गारों को हलाल रोजगार नसीब फरमा, बेमकानों को ज़ाती रहाइश मकान नसीब फरमा। ए मेरे मौला, हमने तेरी नेमत की बड़ी नाशुक्री की है। अल्लाह इस्लाम जैसा मजहब दिया और कोई बाहर की अदा पसंद आई, हमने फौरन अपना ली। अल्लाह ये इस्लाम की नाकदरी है। तूने अच्छा खासा कारोबार दिया था, थोड़े हालात आए, सूद में हाथ डाल दिया और लोने पास करा ली। अल्लाह ये नाशुक्री है, अल्लाह ये नाशुक्री है। हर हाल में तेरे दीन को थाम कर चलना तो हमारे लिए आसान फरमा। अल्लाह हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, इनके दर्जात को बुलंद फरमा, गरीब की रहमत फरमा। आने वाली शब बरात में हमारे लिए और उम्मत के लिए खैर का फैसला फरमा, हिफाजत का फैसला फरमा। मौला उम्मत हालात के बर्दाश्त करने की ताकत खत्म कर चुकी है। अगर हालात का थपेड़ा आया, खतरा इस बात का है कि बचा कुचा ईमान भी छोड़ दिया जाएगा। अल्लाह उम्मत की तू पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह उम्मत के ईमान की, आमाल की, दीन की पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह दुनिया में आए हैं तो इसकी मरना भी है। अल्लाह मरना है, मरना बच्चों का खेल नहीं है।
اور موت پر ایمان کا بچانا ہمارے بس میں نہیں ہے. یہ شیطان موت کی بارڈر پر بڑے بڑے ولیوں کے ایمان سے اکھاڑا کھیل چکا ہے. ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے ایمان بناؤ, ایمان بناؤ, ایمان بناؤ. یہ اللہ اس آواز پر کان لگا کر اور دھیان دے کر ایمان کی محنت میں ہم سب کو لگنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, اگر لٹیرا لوٹ گیا, لٹیرا لوٹ گیا, دنیا چھوٹ جائے گی, آخرت لوٹ جائے گی, ہمیشہ کی جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا. اے اللہ, جب ہماری موت کا وقت آئے, ضرور آئے گا, کون بچا ہے جو بچے گا. اے اللہ, اے اللہ, کیا عالم ہوگا جب سکرات طاری ہوگی, سانس اکھڑ جائے گا, ناک کا بھاسا ٹیڑھا ہو جائے گا, کن پٹیاں بیٹھ جائے گی, پنڈلیاں ڈھیلی پڑ جائے گی, لوگ زمزم پلائیں گے, ہونٹوں کے کنارے سے باہر آ جائے گا. اے اللہ, اے اللہ, وہ منظر آنے والا ہے, وہ منظر آنے والا ہے. اے اللہ, اے اللہ, اس وقت تو ہماری ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ, جب وہ موت کا وقت آئے, ہماری زبان پر کلمہ شہادت ہو, ہمارے دل میں تیری ملاقات کا شوق ہو, انتہائی تیری رضا اور قرب والی آسان موت ہمارے لیے مقدر فرما. دنیا بکتے بکتے مرنے سے, دنیا بٹورتے بٹورتے مرنے سے, تیری ناراضگی کی موت سے, اچانک کی موت سے, ایکسیڈنٹ کی موت سے, دواخانے کی موت سے, بغیر وصیت کے مرنے سے, اور تیرے پیارے نبی علیہ السلام نے جن جن موتوں سے پناہ مانگی ہے, اس سے ہماری, ہماری اولاد و نسلوں کی اور پوری امت مسلمہ کی تو حفاظت فرما دی. اے اللہ, اے اللہ, سکرات آسان فرما. مرنے کے بعد پہلا مرحلہ قبر کا ہے, جس قبر کے بارے میں تیرے پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, میں نے قبر سے زیادہ ہولناک منظر اور کوئی منظر نہیں دیکھا ہے. اے اللہ, اگر بغیر توبہ کے پاپوں کا پوٹلا دے کر قبر میں اتار دیا گیا, اے میرے مولا, کیا کریں گے, کیا کریں گے. اے اللہ, اے اللہ, جب ہماری لاش قبر میں اتاری جائے, اس سے پہلے پہلے تو ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما, ہماری قبر کو جنت کا باغ بنانے کا فیصلہ فرما. اے اللہ, قبر کا قصہ پورا ہوا, حشر میں تجھے اور تیرے محبوب علیہ السلام کو منہ دکھلانا ہے. ہماری زندگی جو ابھی گزر رہی ہے, وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ ہم تجھے اپنا چہرہ بتا سکے اور تیرے پیارے نبی کو منہ بتا سکے. اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ, ظاہری دین بھی دے دے اور باطنی دین بھی دے دے. اے اللہ, اس مدرسے کے بچوں نے ظاہری دین پر اور باطنی دین پر بڑی روشنی ڈالی ہے. اے اللہ, ہر ایک کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے میرے مولا, اے میرے مولا, ہم آقا کے دربار میں حوض کوثر پر جائیں گے, فرشتے روکیں گے, بچ جاؤ. آقا فرمائیں گے آنے دو, فرشتے کہیں گے لا تدری ما احدثوا بعدک. نبی جی, آپ نے پیٹوں پر پتھر باندھ کر, دو دو بیٹیوں کی طلاق کا زخم کھا کر, احد کے میدان میں 70 صحابہ کو شہید کروا کر, آپ نے جو دین ان کو دیا تھا, انہوں نے تو دین پر رندہ پھیر دیا تھا. آقا فرمائیں گے سوکن سوکن سوکن, دور ہو جاؤ, ہٹو, منہ کالا کرو, میرے پاس نہ ہو. اے اللہ, ان بدبختوں میں ہمارا شمار نہ فرما. نام اعمال داہنے ہاتھ میں نصیب فرما, صراط کا راستہ آسان فرما, جہنم کے عذابات سے کلی طور پر چھٹکارا مقدر فرما, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. مولا, مولا, ہم نے اجتماعی طور پر یہ دعا مانگی ہے, اب تھوڑی دیر کے لیے ہم انفرادی طور پر تیرے دربار میں بھیک مانگتے ہیں.
اے اللہ جن تیرے بندوں بندیوں نے دعا کے لیے کہا لکھا متوقع رہے اس کے مقاصد خیر میں کامیابی نصیب فرما جائز حاجتوں کو پورا فرما اے اللہ آپ کے ذات عالی کے بعد ہمارا سب سے بڑا محسن ہمارے آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہم آپ کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے ہیں ہم تو صرف آپ کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں آج تک جتنے ستارے جگمگائے ہیں قیامت تک جگمگائیں گے جتنے ریت کے دانے چمکے ہیں قیامت تک چمکیں گے اور جتنے درختوں کے پتے اگے ہیں قیامت تک اگیں گے اور جتنے بارش کے قطرے گرے ہیں قیامت تک گریں گے ان سب کی تعداد کے برابر ہم میں سے ایک ایک کا نام لے کر ہمارے آقا کی خدمت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجئے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اے اللہ پیارے نبی علیہ السلام نے جو خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما جن شرور سے پناہ چاہیے ہماری اور پوری امت کی اپنے کرم سے حفاظت فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اے اللہ جن تیرے بندوں نے اساتذہ کے احترام میں طلباء کی دلجوئی کے لیے تیری رضا کی نیت سے جو کچھ انعام دیا ہے قبول فرما قبول فرما قبول فرما دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ نصیب فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین